الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ کریم فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف پس میں نے چاہا، پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق تو پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ مراد یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا اس کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے، وہ وحدہ لا شریک موجود تھا، اس کی شایان شان وجود تھا، بس اس نے چاہا، لمن یشاء ہوتا ہے نا قرآن کریم، بعض کئی دفعہ آیا ہے، بعض جگہ آیا ہے، کئی دفعہ آیا ہے، چاہا شاء فی ای صورت ما شاء، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس طرح چاہا میں نے انسان کو شکل و صورت عطا کر دی۔ تو اللہ نے چاہا، فاحببت، اللہ نے پسند کیا، محبت کی۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ذات خداوندی واجب الوجود ہے، اور جو کائنات ہے یہ ممکن الوجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ کائنات مرز وجود میں نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے تو کائنات مرز وجود میں نہیں رہتی، یا اس کا تصور نہیں رہتا، وہ معدوم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فنا ہو جاتی ہے۔ اس کے ہی حکم سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی ہے، اور اسی کے حکم سے یہ کائنات قائم دائم ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ممکن الوجود ہے یعنی کائنات ہے، یہ واجب الوجود کی محتاج ہے، کیونکہ واجب الوجود اس کے وجود کو عطا بھی کرتا ہے اور قائم بھی رکھتا ہے، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اپنی ذات سے خود ہی زندہ ہے اور اپنی ذات سے ہی وہ قائم ہے، کائنات کو جو کہ ممکن الوجود ہے اس کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کل بھی پھول کی مثال دی تھی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، کہ پھول ہے اس کو آپ آئینے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اب آپ کو دو پھول نظر آتے ہیں، اور سیم کلر، سیم ڈیزائن، سیم اس کا شکل و صورت، ہر چیز سیم نظر آتی ہے، ذرا بھر بھی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ پھول کو اٹھائیں، آئینے سے پھول کا عکس جسے کہتے ہیں وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو پھول ہے جو آپ نے باہر رکھا ہے، جو اصل ہے، وہ اس کا وجود ہے، اور جو آئینے میں ہے اس کا وجود نہیں ہے۔ تو جو آئینے میں ہے اس کا، جس کا وجود ہے، جو آئینے کے باہر پھول ہے، اس کا مرہون منت ہے، اس کی وجہ سے ہے، اس کا محتاج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پھول جو آئینے کے باہر رکھا ہوا تھا وہ اس کا وجود ہے، اور یہ
واجب الوجود ہے پھول کے لیے، اور وہ ممکن الوجود ہے پھول جو آئینے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ممکن الوجود محتاج ہے واجب الوجود کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ موجود ہیں، اللہ حی قیوم ہے، ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی، جبکہ کائنات فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ واجب الوجود نہ ہو تو کائنات قائم دائم نہیں رہ سکتی، عالم ہست میں نیست ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العالمین کی کسی نہ کسی صفت کو اظہار کر رہی ہے، یا کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی صفت کی مظہر ہے۔ سب سے بڑی صفت وجود ہی کو لیجئے، جو شے بھی موجود تھی، ہے یا ہوگی، اس کے وجود کا سبب واجب الوجود یعنی اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا ہونا ہے۔ اگر ذات مطلق کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شے بھی ممکن نہ ہو سکتی، اس کا وجود ممکن نہ تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ ہر شے میں ذات کا حلول ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حلول یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں حلول کی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے، عکس ہے، عکس پرتو جسے کہتے ہیں۔ اور حلول کا عقیدہ، جیسا کہ پچھلے دنوں بھی گفتگو کا سلسلہ ہوا تھا، حلول کا جو نظریہ ہے یا عقیدہ ہے یہ سراسر مشرکانہ ہے، اور کوئی بھی صوفی بزرگ جتنے بھی ہیں ایسے عقیدہ فاسد کا قائل نہیں ہو سکتا۔ شریعت کو جانتے ہیں، شریعت مطہرہ انہوں نے پڑھ کر سمجھ کر اپنے وجود پر لاگو کیا ہے، تو وہ کیسے حلول کا عقیدہ جو کہ مشرکانہ ہے، جو اہل کتاب کا ہے، عقیدہ تثلیث شہیدیوں کا ہے، وہ کیسے اپنا سکتے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، عقیدہ حلول مشرکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو، جو میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، اس کا اظہار کیا ہے مخلوقات میں سے، مخلوقات کو ظاہر کر کے۔ وہ ظاہر بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے، اور ہر چیز پہ وہ آگاہ بھی ہے، وہ علیم خبیر ہے، عزیز حکیم ہے، وہ قدیر ہے۔ تو اسی بات کو ایک شاعر نے، جو امجد حیدرآ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، امجد حیدرآ آبادی، بڑے یہ پائے کہ شاعر ان کی رباعیات بڑی کمال کی ہیں، تو انہوں نے ربائی میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے میں نے پھول سے سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھاتے ہیں کہ واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، وحدت میں دوئی کا وہم نادانی ہے۔ یہ دوئی کوئی نہیں ہے وحدت میں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، وحدت میں دوئی کا وہم نادانی ہے، دھوکہ ہے نظر کا ورنہ عالم ہما اوست، گرداب حباب موج سب پانی ہے۔ اس کو سمجھایا میں سمجھاؤں گا، یہ گرداب حباب موج یہ ہیں تو پانی، سمندر نہیں کہلا سکتے، پانی کی وجہ سے قائم ہیں۔ ربائی کا مقصد یہ ہے کہ ہر شکل امکانی میں واجب الوجود کا ظہور ہے، اور یہ ایسی ہماگیر وحدت ہے جس میں تصور دوئی نادانی کے مترادف ہے، وہم غیریت محض فریب نگاہ ہے،
اگر بچشم حقیقت دیکھا جائے تو کائنات کا ہر موجود ذات باری کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی صفت ظہور فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو کل وقت پورا ہوا چلائیں گے آگے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ۔